سوشل میڈیا پر ایک وقت تھا کہ جب کوئی داتا دربار جاتا تھا، حاضری دیتا تھا، تو اس حاضری کے حوالے سے ذکر کرتا تھا، تو کوئی نشر کرتا تھا تو نیچے آپ کامنٹس دیکھتے تھے تو اس کو لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے تھے۔ آج آپ نشر کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس تصویر کا یا اس پوسٹ کا کیا لوگ حشر کرتے ہیں۔ نیچے کامنٹ سب اکثریت بدعہ، شرک، مشرکین، بابوں کے پجاری، یہی جملے کہے جاتے ہیں۔ یہ بیانیہ عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تیزی سے پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ گزشتہ 5-6 سال میں یہ عوام الناس تک یہ بات پہنچ چکی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ ایک نقصان تو یہ کہ لوگ گمراہ ہوئے، دوسرا اس سے ایک اور بڑا نقصان وہ یہ ہوا کہ یہ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، سہولت کار ہیں کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ کیونکہ پہلے تو یہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اولیاء کی کرامات ہیں تو دکھاؤ، اگر تم نے آج نہیں دیکھی تو یہ بابے ہیں ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں، کرامات کا وجود ہی نہیں۔ چونکہ اب نظر نہیں آ رہا تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایک اور آواز اٹھی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم پر مہربانی کی، ان لوگوں کے دلوں کو وسیع کیا، ان کے ذہنوں کو کھولا، ان کے ذہن بند تھے، اب چونکہ تم نے ذہن کھولا ہے، اب ایک اور جملہ بھی سنو، اگر اللہ ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر اللہ ہے تو اللہ جل وعلا کا وجود نظر کیوں نہیں آتا؟ تو یہاں کا ہی نوجوان آغاز کہاں سے ہوا؟ بابے اگر کرامتیں دکھا سکتے ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں، اگر نظر نہیں آتی تو مطلب ہے اولیاء ہی نہیں ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، اگر اولیاء نہیں ہیں اس بنیاد پر، اس مقدمے کی بنیاد پر، تو پھر ٹھیک ہے، اگر اللہ ہے تو اللہ کی قدرت نظر کیوں نہیں آتی؟ جب مسلمان پکارتے ہیں تو پھر کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ فلسطین آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ جب اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو پھر اللہ کے وجود کا بھی انکار کرو۔ اور لوگوں نے انکار کیا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کسی حد تک علماء سے رابطے میں تھا، اور ان کے لیے بدعقیدگی کے دروازے ان لوگوں نے کھولے۔ پہلے تو گمراہ ہوئے اور ان کی عبارتوں میں، ان کے کلموں میں کفر کا امکان پایا جاتا تھا، یعنی گمراہ تو تھے، جہنمی تو بنے، لیکن ہر ایک کافر نہیں تھا۔ پھر کچھ ایسے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً توہین کی، ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کا وجود کا انکار، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت تنقید اٹھانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا اور جھوٹا کہنا، یہ فتنے ہمارے اس معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔